من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں جادو کے متعلق جو باتیں آئی تھیں، سحر اور جادو ٹونے کے متعلق جو گفتگو کی گئی تھی، اس کے متعلق آیات کا ترجمہ آج کے درس کا حصہ ہے، اور آیات کے ترجمے کے بعد ایک مختصر سا سبق آموز واقعہ جو ہم سب کے لیے مفید ہوگا آخر میں وارث کر دیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہودی لوگ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین یعنی جنات کے منتروں کے پیچھے لگ گئے، جنات کے منتروں کے پیچھے لگ گئے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور سلیمان علیہ السلام نے کسی قسم کا کوئی کفر نہیں کیا۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن کفر کا ارتکاب تو شیاطین نے کیا، جنات نے کیا۔ وہ کیسے؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھانے لگے۔ اور وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، وہ جو دو فرشتے اتارے گئے تھے شہر بابل میں، جن کے نام کیا تھے؟ ہاروت اور ماروت۔ ان کا کام کیا تھا؟ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ ان سے یہ کہتے تھے، سکھاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے یہ کہتے تھے، إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، جادو سکھانے کے لیے نہیں، آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، تاکہ تم پہ جادو اور معجزے کا فرق واضح ہو جائے۔ فَلَا تَكْفُرْ، اس جادو کے سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو کر کفریہ باتیں کہہ کے کافر نہ ہو جانا، یہ فرشتے ان سے کہتے تھے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ، بس سیکھتے تھے لوگ، مِنْهُمَا، ان دونوں فرشتوں سے، ما، ایسا منتر، یفرقون بِهِ بین المرء وزوجی، جس کے ذریعے سے وہ خاوند بیوی کے درمیان تفرقہ کروائیں۔ وہ فرشتے سکھاتے ہوئے انہیں یہ کہتے تھے، یہ صرف جادو کی حقیقت واضح کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، اس کو اب سیکھ نہیں لینا، اس کو کرنا نہیں شروع کر دینا، یہ صرف تمہارے عقیدے کی اصلاح کے لیے تمہیں اس کی حقیقت بتائی جا رہی ہے۔ لیکن وہ سامنے بیٹھنے والے اسے ایک علم کے طور پہ سیکھ رہے تھے، اس کو ایک پروفیشن کے طور پہ اپنانا چاہتے تھے کہ ہم جادوگر بنے، اپنی بری نیت کی وجہ سے۔ آگے اللہ پاک کی طرف سے جو نظریہ بیان کیا گیا، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر یہ جنات کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جادو فی نفسی ہی مؤثر ہے، جادو خود اپنی ذات میں اثر رکھتا ہے، ان کے لیے اللہ پاک یہ آیت مبارکہ کا حصہ لائے ہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر جنات میں سے، شیاطین میں سے کوئی بھی کچھ بھی منتر پڑھ کے کسی کا نقصان نہیں کر سکتا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور یہ یہودی لوگ ان سے سیکھتے تھے ایسی باتیں جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں، ان کے لیے نفع مند نہیں تھیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ ان کو پتہ تھا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو شخص اس جادو ٹونے کے علم کو سیکھے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔
وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے، کاش کہ یہ لوگ علم رکھتے ہوتے کہ یہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے. ان کے حق میں بہتر کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں اور متقی بن کے زندگی گزاریں تو لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر جو ان کو اللہ کی طرف سے دیا جانے والا ثواب ہے، خیر، وہ ان کے حق میں کیا ہے؟ بہتر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ جان لیں. اس سے پتہ چلا کہ انسان کو اس قسم کی باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے. خالص مومن بن کے، کامل مومن بن کے، تقوی والی، عمل والی، صالحیت والی زندگی گزارنی چاہیے. اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، اپنے مقصد زندگی پہ نظر رکھنی چاہیے. یہ دائیں بائیں کی باتیں انسان کو اپنے آپ میں الجھا کے مقصد زندگی سے دور کر دیتی ہیں، انسان کو خرافات میں مبتلا کر کے اس کی زندگی کا قیمتی ترین وقت ضائع کروا دیتی ہیں. درمیان میں ایک آیت مبارکہ کا جو حصہ آیا ہے یہ بہت زیادہ قوی ہے جادو کے توڑ میں. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ آیت نمبر 102 ہے جو سورۃ البقرہ کی، اس کے درمیان میں یہ حصہ آتا ہے. آدمی جب بھی اسے اس قسم کا کوئی مسئلہ محسوس ہو نا، گھر میں کسی کپڑے پہ خون لگ گیا ہے، کوئی کپڑا خود ہی پھٹ گیا ہے، کوئی آدمی چارپائی سے گر گیا ہے، گھر کے برتن بجنے لگے، کوئی ایسی چیز جو عام ہمارے گھر میں پیش نہیں آتی، اس قسم کے حالات آنے لگے ہیں، تو اس موقع پہ اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد لینی چاہیے. اس کا آیت مبارکہ کا سادہ سا ترجمہ یہی ہے: اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور ایک دوسری جگہ پہ آیا ہے: ان اللہ سیبطل، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. جس نے بھی یہ باطل کام کیا ہے میرے پہ جادو وغیرہ کا، اللہ اس کو باطل کر دے. اللہ فساد مچانے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتے. یہ ریکارڈنگ میں آ رہا ہے: ان اللہ سیبطل، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. اس آیت مبارکہ کو چند بار پڑھ لے اور یہ والا آیت مبارکہ کا حصہ پڑھ لے، کوئی چیز انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتی. ہمارے ہاں محلے کا ہی واقعہ ہے. ایک نوجوان کا نا ایک بڑے میاں کے ساتھ کسی بات پہ تنازع ہو گیا. انہوں نے لی تھی گاڑی، کار خریدی. کار جب وہ اپنے گھر کے اندر پارک کرتے نا تو اس دوران میں الجھاؤ پیدا ہو گیا. ان کی موٹر سائیکل کھڑی ہوتی تھی نوجوان کی، وہ گاڑی لے جانا چاہتے تھے، تو آپس میں تھوڑا تلخ کلامی ہو گئی اس دوران. تو نوجوان نے نا اپنے دل میں رنجش رکھی کہ بڑے میاں نے مجھے ڈانٹا ہے، میرے لیے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. اب ان کو یہ کہہ تو کچھ بھی نہیں سکتا تھا، نہ گریبان پکڑ سکتا تھا، نہ گالی دے سکتا تھا، نہ مار سکتا تھا، اور نہ ہی ایسا کرنا چاہیے. اس نے ایک عجیب سی شرارت اس کے دل میں آئی کہ میں ان سے بدلہ کیسے لوں. انسانی فطرت بھی عجیب ہے، انتقام لیے بغیر چین نہیں آتا، حالانکہ معاف کرنا چاہیے. اس نے یہ کیا کہ پیاز لے کے سبزی کی دکان سے اس کے اندر کامن پنے لگا کے جگہ جگہ پنے اس کے اندر چبو دی، کافی ساری، ہر پیاز کے اندر. اب اس پنوں والے پیازوں کو شاپر کے اندر ڈال دیا. ڈال کے اس نے رات کے وقت میں 1:30-2 بجے کے قریب وہ شاپر ان کے گھر میں پھینک دیا، پنوں والا نا شاپر. اب ہمارے عقائد تو اتنے مضبوط ہے نہیں، وہم بھی ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ مستورات زیادہ جلدی ایسے خدشات میں آ جاتی ہیں. اب جب آواز آئی نا تو چونکے، دیکھا باہر کیا ہے. انہوں نے دیکھا ایک شاپر پڑا ارد گرد نا پیاز پڑے ہوئے. اب جب قریب جا کے دیکھا انہوں نے تو پیاز کے اندر وہ پنے لگی ہوئی تھی. وہ گھبرا گئی کہ یہ کیا چیز ہے.
رات کا وقت، پیاز اور اس کے اندر پنے. اب فوری ذہن گیا کہ نا یہ کوئی مسئلہ ہو گیا. اب وہ بیچارے اتنے سادہ تھے، انہوں نے کپڑا لے کے ان پیازوں کو شاپر کے اندر، ہاتھ بھی نہیں لگا رہے تھے، ان پیازوں کو شاپر کے اندر ڈالا اور اس شاپر کو ایک طرف کر کے رکھا. اب صبح کا انتظار کر رہے ہیں کہ صبح ہو جائے. جب صبح ہوئی تو اسی گلی میں ان کی ایک ہمشیرہ رہتی تھی، ان کے ہاں گئے وہ. تو وہاں جا کے ان سے کہا کہ یہ واقعہ پیش ہے بھینے ایدا ہویا. وہ بھن نے پھر دسیا لگے تو بہت کم خراب ہے، آپ کسی نے دکھا لیجیے. ٹھیک. دونوں سیانے سیانے بہن بھرا ہوں کسی دکاندار کے پاس چلے گئے. دکاندار سمجھ گئے نا آپ، جو عملیات کے نام پہ دکانیں چمکتی ہیں، وہاں چلے گئے. وہاں جا کے ان سے یوں ہوا وہ کہ ٹائم نہ آ گئے ہیں تسی، بہت بڑا مسئلہ ہے، پیازاں نو ہاتھ نہیں لایا سی. وہ کہندے نہیں ہم نے کپڑے سے، ہاں بس ٹھیک بچ بچا ہو گیا جی نا تسی ہاتھ لاؤندے، بہت بڑا مسئلہ سی. اچھا جی پھر جی ہن کی ہوگا؟ کہندے یہ تو نا بہت بڑا جادو ہے، یہ ہوں آستہ آستہ کاٹ ہوگی. ایک دفعہ پڑھائی کریں گے، پھر دوسری دفعہ پڑھائی کریں گے، پھر ادا ہوگا، پھر فلانا ہوگا، پھر آپ جن ساڑ دیں گے، پھر ادا ہوگا فلانا. جڑا انہوں نے اپنا سبق یاد کیتا ہے نا سناتا سارا. اب یہ اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے ایک مسیحا کے پاس بیٹھے ہیں، حالانکہ وہ چور ہے، مسیحا تو ہے نہیں. وہ تو ڈاکو ہے، لوگوں کے ایمان کا بھی ڈاکو ہے، لوگوں کے مال کا بھی ڈاکو ہے. اس کے پاس بیٹھ کے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں. تو اس نے کہا کہ اس کا نا خرچہ پھر ہوگا. پہلی مرتبہ میں چند ہزار لیا، دوسری مرتبہ میں پیسے لیے. اب یہ آ رہے جا رہے، عمل کرا رہے ہیں اور بہت خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے گھر پہ جو مسئلہ ہوا تھا اب وہ مسئلے کا حل نکل رہا ہے. ہزاروں روپے لگا کے، وقت ضائع کر کے، آ جا کے اپنی مصروفیات چھوڑ کے ادھر جائے. اچھا یہ نوجوان ہنستا تھا اپنے دوستوں میں بیٹھ کے، کہنا کداں پہ پڑھنے پایا نا، کہنا مینوں کہندا سی گڈی ایتھے نہ کھڑی کر، ایتھے کھڑی کر. کہندا ہن اینوں پتہ لگو کتھے کھڑی کر. لگ گیا نا، کہندا 40-50 ہزار روپیہ کل ٹکانے آ جاؤ. کہندا کتھے گڈی کھڑی کر دی. خیر اس نے کی تو نادانی، لیکن ہمارے ایمان کا الٹرا ساؤنڈ تو ہو گیا نا. ہماری توہم پرستی کی حقیقت تو کھل کے سامنے آ گئی نا کہ ہم کتنے کی ایمان والے ہیں اور کتنا کی ان چیزوں سے نہ ڈرنے والے ہیں. اب اس کا سادہ سا حل کیا تھا؟ سادہ سا حل کیا تھا؟ اس کو اٹھا کے ایک طرف ڈالتے اور آیت الکرسی پڑھتے، سورۃ البقرہ کے ساتھ اپنے گھر کا حصار کر لیتے. اللہ کے نام سے بڑی کوئی شے نہیں. نہ مال کا نقصان ہوتا، نہ وقت کا نقصان ہوتا، نہ ہمارا لوگوں میں مذاق بنتا، نہ ہمارے ایمان نظریے عقیدے پہ فرق آتا، کچھ بھی نہ ہوتا. اس قسم کی چیزوں کو لے کے لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. حالانکہ یہ چیزیں جتنا بھی بڑا منتر ہو، میں نے کل عرض کیا تھا نا، جتنا بھی بڑا جادو ہو، اسیب ہو، فلاں ہو، وہ اللہ پاک کے کلام کے سامنے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. فلا تستطيعوا البطل، اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے سورہ بقرہ کے آگے دنیا کے کسی جادوگر کا جادو، کسی سحر کرنے والے کا سحر، کسی منتری کا منتر، کسی بھی پڑھنے والے کا پڑھنا کچھ وقت اور حیثیت نہیں رکھتا. تو اللہ پاک نے ہمیں ایسی بے مثل تاثیر والی کتاب عطا فرمائی ہے، ہم اس سے استفادہ کر کے اپنے مسائل کا حل تلاش کریں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا